بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے اتمام حجت کے لیے کوفی فوج سے فرمایا، کیا تم لوگ وہی نہیں ہو جنہوں نے مجھے خطوط لکھے تھے؟ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا، نہیں، ہم نے آپ کو خطوط نہیں لکھے تھے۔ جناب حر بن یزید رہائی نے فرزند رسول کا استغاثہ سنا تو عمر ابن سعد کے قریب آئے اور پوچھا، کیا تم لوگ ہر صورت اس مرد سے جنگ کرو گے؟ عمر ابن سعد نے حر سے کہا، جی ہاں، خدا کی قسم، ان لوگوں سے ضرور جنگ ہوگی، اور ان کے سرگرانہ اور ان کے ابدان سے ان کے ہاتھ جدا کرنا بہت آسان ہے۔ جناب حر نے کہا، انہوں نے جو پیشکش کی ہے تو تم لوگ اسے کیوں ٹھکرائے جا رہے ہو؟ عمر ابن سعد نے کہا، اگر کلی اختیارات میرے ہاتھ میں ہوتے تو میں ضرور قبول کر لیتا، لیکن تمام اختیارات امیر کے ہاتھ میں ہیں۔ جب جناب حر نے عمر ابن سعد کی ان باتوں کو سنا، حسین سے دور چلا گیا اور واپس اپنی جگہ پر پہنچ گیا۔ قرہ ابن قیس عمر ابن سعد کے فوجی تھا جو جناب حر کے ساتھ تھا۔ جناب حر نے اس سے پوچھا، کیا تو نے آج اپنے گھوڑے کو پانی پلا لیا ہے؟ قرہ نے جواب دیا، جی ہاں، میں نے اسے پانی پلا لیا ہے۔ پھر دوبارہ جناب حر نے کہا، کیا تو نے اسے دوبارہ پانی نہیں پلانا چاہتا؟ قرہ کا بیان ہے، اس وقت میرے دل میں سے یہ بات آئی کہ حر نہیں چاہتا کہ میں مزید اس کے قریب رہوں، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ اس سے دور چلا جاؤں اور اسے دیکھ نہ سکوں کہ وہ کدھر کا ارادہ رکھتا ہے۔ قرہ کہتا ہے کہ میں ایک طرف ہو گیا، میں نے حر پر نگاہ رکھی تو دیکھا کہ وہ آہستہ آہستہ امام حسین کی طرف جا رہا ہے۔ جب مہاجر بن اوس کی نگاہ حر پر پڑی کہ اس کا رخ حضرت امام حسین کے لشکر کی طرف ہے تو اس نے حر سے پوچھا، کیا تم حسینی لشکر پر حملہ کرنا چاہتے ہو؟ جب مہاجر بن اوس کی نگاہ حر پر پڑی کہ اس کا رخ حضرت امام حسین کے لشکر کی طرف ہے تو اس نے حر سے پوچھا، کیا تم حسینی لشکر پر حملہ کرنا چاہتا ہے؟ مہاجر کا بیان ہے، جب میری نگاہ حر پر پڑی تو اس وقت اس کے جسم پر لرزہ طاری تھا، لیکن حر نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ مہاجر نے اس کی یہ حالت دیکھ کر حر سے کہا، اے حر، اگر اس وقت مجھ سے کوئی سوال کرتا کہ پورے کوفہ میں سب سے جری اور بہادر جوان کون ہے تو میں تیرا ہی نام لیتا، لیکن اب تو نے یہ کیسی حالت بنا رکھی ہے جسے میں دیکھ رہا ہوں۔ جناب حر نے کہا، میں اس وقت اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ خدا کی قسم، اگر میرے جسم کو زندہ جلا دیا جائے تو پھر بھی جنت میں کسی اور چیز کو ترجیح نہیں دوں گا۔ اس وقت آپ نے اپنے راہوار کو تازیانہ مارا اور امام حسین کی طرف چل پڑا۔ اس دوران میں آپ اپنے سر کو جھکائے ہوئے تھے اور ہاتھوں کو سر پر رکھا ہوا تھا۔ شرمندگی اور خجالت کی ہاتھ میں فرزند رسول کی بارگاہ میں پہنچے اور بلند آواز سے، بار الہ، میں نے تیرے دوستوں اور تیرے نبی کی اولاد کے دل کو دکھایا ہے۔ اب میں اپنی کارکردگی پر پشیمان ہوں، میری توبہ قبول فرما۔ حر نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، اے فرزند رسول، میں سوچ ہی نہیں سکتا کہ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ اس طرح سلوک کرنا ہے، ورنہ میں کبھی ان لوگوں کو ساتھ نہ دیتا۔ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہوں، عزم بالجزم کر رکھا ہے کہ مرد مرگ آپ کے ساتھ رہوں گا۔ کیا میری توبہ قبول ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے۔ اس وقت حر کی حالت دیدنی تھی، خوشی سے پھولے نہیں سماتا تھا، کیونکہ اسے حیات ابدی جاودانہ نعمت مل چکی تھی۔ حر کا بیان ہے کہ مجھ پر اس وقت یہ راز کھلا جب میں کوفہ سے باہر نکل رہا تھا تو میں نے غیب سے آواز سنی، اے حر، تجھے مبارک ہو، اس راستے میں تجھے بہت کچھ حاصل ہونے والا ہے۔ جناب حر نے اپنی یہ داستان حضرت امام حسین علیہ السلام کو سنائی۔ جب میں دارالامارہ سے فوج لے کر آپ کی طرف چلا آپ سے جنگ کروں تو میرے کانوں میں آواز آئی، اے حر، تجھے جنت مبارک ہو۔ میں نے اس وقت آپ سے کہا، اے حر، تجھ پر افسوس، یہ کون سی خوشخبری ہے کہ تو فرزند رسول سے جنگ کرنے نکلا ہے۔
امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے ہدایت کا سامان کیا ہے اور اب تو نے اپنا اجر پا لیا ہے۔